باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام ہمارا جو ہے، جس میں ہمارے علماء کرام حجت الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب عابدی، مرکزی جامع مسجد ممبئی، اور وکیل مطلق حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالی، جامع امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نجفی ہاؤس کے پرنسپل، اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی، حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ، اور ابھی ہمارے ایک مہمان اور آنا باقی ہیں، حجت الاسلام جناب مولانا محمد ذکی صاحب قبلہ۔ ہم سب کا استقبال کرتے ہیں، اور آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے ہمارا، اس کا عنوان ہے عزاداری میں تحریفات کیوں، وائی ڈسٹورشنز ان عزاداری۔ یہ آج کا موضوع ہے، اور یقیناً یہ بر صغیر میں خاص طور سے جو ہمارے مومنین اور مومنات ہیں، ان کی دل کی آواز ہے، جس کی بنا پر چینل ون نے یہ پروگرام مرتب کرنے کا ارادہ کیا، اور امید ہے کہ اس کا اثر، چونکہ ہمارے علماء کرام ہر جواب یہاں سے شریعت کی روشنی میں دیتے ہیں، اس کا اثر ضرور ہوگا۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ یہ ایسا حساس مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جو کویشچن میں نے مرتب کیے ہیں، تو میں اس کو پڑھ کے یہاں سے آپ حضرات سے جوابات حاصل کروں۔ یقیناً جو آج عزاداری، جو کہ ہمارا دین ہے اور مکمل دین ہے عزاداری، اور عزاداری ہماری جان، ہماری روح، اور عزاداری کے بغیر ہم زندگی اپنی تصور نہیں کر سکتے۔ عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس دنیا میں اب تک موجود ہیں، اور یقیناً یہی عزاداری ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ لیکن اس میں شاید کچھ لوگ انحراف کر رہے ہیں، انوویشنز کر رہے ہیں، ڈسٹورشن کر رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ ناسمجھی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر اس میں جو نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام علماء کرام جو یہاں موجود ہیں اس کا جواب دیں، تاکہ قوم صحیح راستے پر، جو کچھ لوگ ہمارے اس وقت نافہمی اور یہ سمجھ لیجئے کہ لا علمی کی بنیاد پر یا جذبات کی بنیاد پر عزاداری میں انحراف کر رہے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچے، اور انشاءاللہ اگلا سال جب ماہ محرم الحرام کا اور ایام عزا کا آئے تو اس میں اصلاح ہو سکے۔ اور یقیناً مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح دین۔ تو میں سب سے پہلے حجت الاسلام اور تینوں سے آپ سے سوال ہے کہ کیا وہ اعمال جو قرآن، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام اور فقہاء کے تعلیمات کے خلاف جاتے ہیں، عزاداری کے ذیل میں آ سکتے ہیں؟ قبلہ پہلے میں بات شروع کو آغا سستانی کے ایک فتوے سے، پھر بات میں آگے آتا ہوں، یہاں کے بات وہاں سے شروع، کیونکہ ہم فی الحال آیت اللہ عظمہ آغا سستانی کے مقلد ہیں، اور اس وقت پورا ہندوستان کیا پوری دنیا ان کی تقلید کر رہی ہے۔ تو ان کی توضیح المسائل آئی ہے، جامع توضیح المسائل، اس کے جلد 2 میں صفحہ 229 پر مذہبی مجلسوں کے احکام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ہے، اس سے پہلے ایک پروگرام ہوا تھا ان کے اوپر امر بالمعروف و نہی عن منکر کا، اس میں بھی یہ بات تفصیل کے ساتھ ذکر کی۔ فرماتے ہیں کہ سینہ زنی کرنا، رونا، منہ پر تماچے مارنا، گرچہ شدید کیا ہو، اگر یہ امام حسین علیہ السلام کے غم کی بنا پر ہے تو یہ جزا، بکا اور عزاداری میں شمار کیا جا سکتا ہے، اور یہ مستحب ہے، اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں قربت کا سبب ہے۔ اس بنا، مگر یہ شرط کے ساتھ کہ یہ بہت زیادہ ضرر کا سبب نہ ہو،
یعنی اتنا ضرر نہ ہو جس کو عقل برداشت نہیں کر سکتی. اور یہی از حکم بقیہ دوسرے ائمہ معصومین کے بارے میں بھی جاری ہے. شایان توجہ یہ ہے عزاداری کے مراسم، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے عزاداری کے مراسم مہم ترین دین کی علامتیں ہیں، اور اس کے انتظام اور احترام میں اور اس کی برگزاری میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرنا چاہیے. البتہ اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے اس کے وقار کو، اس کی عظمت کو، اس کے تقدس کو بھی برقرار رکھا جائے، اور وہ تمام چیزیں جو اہل بیت علیہ السلام کی مجلسوں سے متعلق ہیں ان میں بھی یہ کام کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جو عزاداری کی تضعیف اور کمزوری کا سبب قرار پائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک روایت ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ کی. جب امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ نیشاپور سے جا رہے تھے، بلکہ اس وقت مدینہ سے نکلے تھے، تو ایک شخص تھا جو آپ کے اونٹ کی لگام پر اس کو چلتے ہوئے شتربان کہتا. تو جب صاحب کا سفر تمام ہوا تو جب وہ جانے لگا تو امام نے فرمایا کہ میں تم کو تحفے کے طور پر کوئی تحریر لکھ کر کے نہ دوں. تو امام نے جو تحریر لکھ کے دی وہ 2 جملے تھے. فرمایا کن محبا لآل محمد ان کنت فاسقا، تم آل محمد کو چاہو، محبت کرو اگرچہ تم گناہگار کیوں نہ ہو. وَكُن مُحِبًّا لِمُحِبِّهِمْ إِن كَانُوا فَاسِقِينَ، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہو گرچہ وہ گناہگار کیوں نہ ہوں. اس پر جناب جاوید صاحب قبلہ اور ہمارے بزرگان جو تشریف صاحب کے، یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ نادانی کی بنا پر کر رہے ہیں. ایک نادانی ہے اور ایک یوٹیوب پر بے عقلی والی تقلید ہے. جی بے شک. کہیں کوئی چیز ہوتی ہوئی دیکھی اور اس کو لا کے اپنے کے یہاں عملی کر دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی چیز کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کی چیزیں کیا ہیں، وہاں کا کلچر کیا ہے، وہاں کا کلچر کیا ہے، وہاں کی چیزیں کیا ہیں. دیکھیے ہر ملک کا کلچر ایک الگ الگ ہے، اور ائمہ معصومین نے ہم کو تائید کی کہ تم اپنے کلچر کے اعتبار سے اداری. فرض ابھی آپ یہاں ہندوستان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہاں بیان کا طریقہ کچھ اور ہے، جی ایران میں بیان کا طریقہ کچھ اور ہے، عربوں میں رونے کا طریقہ اور ہے. کچھ اور ہے. اگر ہم عربوں کے رونے کا طریقہ ہندوستان میں لے کے آئے نا تو لوگ ہنسیں گے. جس طرح سے عورتیں وہاں روتی ہیں جی مجلسوں میں، اگر اس طرح سے ہندوستان کی عورتیں رونے لگے نا تو ساری مجلس میں سوائے ہنسی کے اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہاں کا طریقہ الگ ہے. تو ان لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو بھی ایجادات کر رہے ہیں اس میں چند چیزوں کا خیال ضرور رکھیں. دیکھیے ایک سب سے کہ امام حسین عزاداری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. بے شک. احترام، عظمت، وہ پامال نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شکل میں. ایک ذرہ بھی عزاداری کے تقدس پر حرف نہیں آنا چاہیے. اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کی پاکیزگی، اس کا وقار محفوظ ہونا چاہیے. دوسرا کام یہ ہے کہ اس میں جو غم کا تاثر ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. آپ ایسی کوئی چیز لے کے نہ آئیں جہاں غم کا تاثر ختم ہو جائے، وہ غم کے بجائے تماشے کا سبب بن جائے. بے شک. جی اب آپ فرض کیے اچھا لوگ واقع جاہل ہیں، مسائل سے واقف نہیں، جذبات الگ ہیں. ابھی آج کل مسئلہ اٹھا ہے امام کی لاش کا. میں کیا بتاؤں، روایت کہتے ہیں کہ دفن معصوم بدست معصوم. بے شک. جی ہر معصوم کے لیے معصوم ہی تشریف لائے. نہیں، یہاں تک کہ امام حسین صلوات اللہ سلام علیہ کی جب ٹکڑے ٹکڑے لاش کو جمع کرنا تھا تو امام سجاد علیہ السلام نے کسی سے مدد نہیں مانگی. بنی اسد سے چٹائی لانے کو کہا، لیکن وہ ٹکڑے ٹکڑے جو چیز تھی نا وہ سید سجاد نے خود اپنے ہاتھوں سے جمع کی
اور اس ٹکڑے ٹکڑے بدن کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. علیہ السلام کے جب دفن کا مسئلہ تھا تو قبر میں صرف امام حسن امام حسین تھے, کوئی نہیں تھا. تو مسئلہ ہے کہ آپ اس کو کر کے آپ کیوں معصوم سے مشابہ بدن کو ایک گناہ گار کے ہاتھ سے مس کرا کر کے گناہ مول لے رہے ہیں؟ بے شک جی. مسائل سے واقف ہونا چاہیے. اور پتلا بنا کے آپ کر رہے ہیں بھائی کہ یہ معصوم ہے نا بھائی. جی. تابوت ایک الگ چیز ہے. جی تابوت معصوم نہیں ہے. جی. تابوت ہوا ہے جس میں معصوم کی میت رکھی ہوئی ہے, تابوت خود معصوم نہیں ہے. جی. لیکن یہ میت تو معصوم کی بنا رہے ہیں نا آپ کے. اس میت معصوم کو غیر معصوم ٹچ کیسے کر رہا ہے؟ یہ حرمت معصوم پامال ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. اب وہ لوگ ہوں گے ظاہر بات ہے ان کو احکام نہیں معلوم ہے, مسائل نہیں معلوم ہے. اور اس طرح کے لوگ جو جاوید بھائی یہ ملامت کے مستحق نہیں ہے, محبت سے سمجھانے کے مستحق. جیسے میں نے اول میں کہا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں, لیکن آگا اس میں ایک چیز اور ہے. یقیناً یہ ناسمجھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آگا کوئی سازش ہو؟ عزاداری کو اور مرجعیت کو جو آج ایک طبقہ پورا جو ہے اس کے خلاف کام کر رہا ہے, کیا ان کی سازش تو نہیں ہے کہ ہمارے سادہ لوگوں کو, مومنین کو اس طرح کے جذبات میں لا کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ جذبات میں جو آغا نے کہا کہ جو تقلید ہو رہی ہے یوٹیوب سے اور یہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں وائرل کی جا رہی ہیں, بہت سی چیزیں یہ جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں, جو انحراف آ رہا ہے, یہ اسی تقلید کا نتیجہ ہے. یہ اسی تقلید کا نتیجہ ہے جو چیزیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دشمن اتنے بڑے پیمانے پر, کیونکہ اس وقت عالمی پیمانے پر یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے سب کو کہ مسلمانوں میں کسی کو بھی کہیں سے بھی اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. اسلام دشمن طاقتوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے, سوائے در اہل بیت سے وابستہ افراد ہیں, کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ انحراف کی طرف نہیں جائے گا, منحرف نہیں ہوگا. تو جس طریقے سے دوسرے سارے کام ہو رہے ہیں, یقینی طور پر میڈیا پر اور جگہ جگہ پر شکل و صورت بنا کے اور اس طریقے سے عزاداری کو بدنام کرنے کے لیے دشمنوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے یہ بات. بعض جگہیں ایسی ہیں کہ ہمارے وہ جگہیں, ورنہ انفرادی طور پر تو جتنی بھی اکیلی ویڈیو آ رہی ہے یہ دشمن کی سازش ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں نادانی کی بنیاد پر ہوگا, جان بوجھ کے سمجھ بوجھ کے یہ عزاداری کے ساتھ کوئی شیعہ نہیں کرے گا. تو جو بھی ہو رہا ہے, لیکن جو اجتماعی صورت میں کہیں کہیں پر ہو رہا ہے اور جو شکل ہے, جیسے آقا نے کہا مثلا دفن کرنا, یہ ساری چیزیں یہ صرف اور صرف کہیں نہ کہیں سے نادانی اور جہالت کی بنیاد پر ہے. اور حقیقت یہی ہے, یعنی اب شروع میں ہی اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی پلیٹ فارم استعمال کیا جا رہا ہے, اس بات کو ہم یہ سوچ کے قدم بڑھائیں کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ہر عمل خدا کے سامنے ہے, عمل پہ ثواب ہمیں کہاں ملے گا اس کو دیکھ لیں. ہر چیز کو پوسٹ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسی کلپ مثال کے طور پر ہم نے کسی ایک خاص مجمع میں ممبر سے بیٹھ کے کسی کے خلاف کوئی گستاخی کی, اس کی کلپ عام کرنے سے کیا فائدہ؟ جو کر رہا ہے اس سے بات کی جائے, جہاں پر ہوا ہے وہاں جا کے لوگ سمجھائیں, بتائیں, بات چیت کریں. اس کو ہم سوشل میڈیا پہ عام کرنے سے کیا فائدہ سوائے فساد پھیلنے کے؟ تو اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں, پہلی بات تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ جو چیز بھی لے آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ واقعاً مولا حسین علیہ السلام ہم سے راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں, پھر اس کے بعد اس کو آگے بڑھائیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے, چاہے صرف سوشل میڈیا پہ نہیں, کہیں پر بھی اپنے گھر میں بھی ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں, تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری نیت کے اوپر سارا دار و مدار ہے. اگر نیت ہماری خدا کو, اہل بیت اطہار علیہ السلام کو راضی کرنا ہے تو اس عمل کو انجام دیں. اور اگر کسی بھی صورت میں دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید کا بھی لفظ آ جائے کہ اس سے راضی نہیں ہوں گے, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ورنہ
حقیقت یہی ہے کہ دشمن کی سازشوں میں آ کے تو ہم ان چیزوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں، جان بوجھ کے کوئی قربتاً اللہ ان کاموں کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ شکریہ آغا۔ میں آپ سے جی مخاطب ہوں کہ اگر کوئی عمل امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو غلط طور پر پیش کرے تو کیا وہ عزاداری ہے یا خرافات ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام بارگاہ خدا میں تقرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، بے شک۔ اور جب سب سے بہترین ذریعہ ہے تقرب کا تو ہمیں اس عمل کو انجام دینے کے لیے متوجہ رہنا چاہیے کہ آیا واقعی تقرب خدا کا سبب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ بے شک۔ اس میں جیسے ابھی آپ گفتگو ہو رہی تھی کہ نادانی میں جہالت میں یا کسی کے سازش کے شکار ہو کر کے، یہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بہت سے ہمارے اسلامی احکام دستور میں ہم دیکھتے ہیں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جب کوئی انجام دینا چاہتا ہے اور اسے نہیں معلوم ہوتا تو وہ جا کے کسی عالم سے دریافت کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جیسے عقیقہ کرنا ہے یا اس طرح کی قربانی کرنا ہے، وہ نہیں جانتا کہ آیا بکرا ہونا چاہیے، بکری ہونی چاہیے، کتنے سال کا ہونا چاہیے، کیا ہے، آیا اسے دریافت کرتا ہے یا نہیں کرتا، بے شک جی، تاکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح طور سے انجام پا سکے۔ تو اگر ہم ان مسائل میں اتنی توجہ رکھتے ہیں کہ ہم کسی عالم سے، وہ بھی وہ عالم کے جو ان محکام کو جانتا ہو، جی، اس کی طرف رجوع کیے بغیر ہم نہیں کرتے ہیں، تو عزاداری جیسا عظیم اور مقدس عبادت کو جب ہم میرا انجام اگلا دے سوال رہے یہی ہیں، آنے والا ہے انشاءاللہ۔ جب انجام دے رہے ہیں تو اگر کوئی ایسی چیز جس کو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ تمام علماء مراجع کرام کی تائید حاصل ہو رہی، اس کا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز لا رہے ہیں جو نئی چیز ہے، جو ابھی نہیں لائی گئی ہے، تو کم سے کم اس کو لانے سے پہلے اس علاقے میں کوئی تو سمجھدار عالم ہوگا، یا اگر عالم نہیں ہے تو کوئی تو بزرگ ہوگا اس علاقے میں، مراجع کرام تک پہنچ نہیں ہے، ان کے وکلاء موجود ہیں، بزرگ علماء موجود ہیں، ذریعہ بھی رابطہ کرنے کا محدود نہیں ہے، کہیں سے بھی کسی سے رابطہ کر کے یہ فائنل کرنے کے بعد کہ یہ ہم انجام دے سکتے ہیں عزاداری میں، اور اس کے بعد جو وہ انجام دیجیے۔ جیسے یہاں ایک مرتبہ بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سمجھدار واقعاً ایسے نوجوان تھے، انہوں نے ایک نئی چیز ایام محسنیہ میں جی، انہوں نے ایک نئی چیز چاہا کہ انجام دے، لیکن ان کو سمجھا کہ نہیں بھئی نہیں ہوا ابھی تک، نہ کیجیے، سمجھ گئے وہ، جی، انہوں نے کیا اس کو۔ تو اگر اس طرح کے نوجوان اپنے بزرگ علماء یا یہ کہ بزرگ افراد کی طرف رجوع کر کے اس کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کو پہلے سے تشخیص دے دیں، اس کے بعد اس کو لے کر کے تو کسی طرح کا کوئی اختلاف، کوئی طرح کوئی نہ عزاداری کی توہین، نہ تو جو ہے وہ اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا جو ہے وہ، اور جبکہ ہمارے یہاں دستور اور اس کے حدود موجود ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ جانتا ہو کوئی، مراجع کرام کے تعلیمات، ائمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات، رہنمائی ہے، تو ہم کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت میں آغا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ جواب دیجئے کہ عزاداری عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اب عزاداری سے بڑھ کے کون چیز ہے باتیں پہلے بتا دیجیے۔ بس یہ میں تصدیق چاہ رہا تھا، یقیناً عزاداری جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ بات بتائیے کہ جب عبادت جو ہے ہماری، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، اس کے بارے میں ہم اگر خود مقلد نہیں ہیں تو ہم مقلد ہیں تو ہم جو ہے وہ مراجع کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تو عزاداری میں ہم کو کیا آزادی ہے کہ ہم جس طرح دل چاہے عزاداری کر لیں؟ دیکھیے عزاداری کے یہاں تعلق ہے جاوید صاحب، ہمارے تقریباً اکثر مراجع کہنا ہے کہ جو چیزیں خدا سے قربت کا سبب ہیں ان چیزوں میں سب سے اہم چیز عزاداری ہے۔ جی بے شک، لیکن عزاداری بقیہ چیزوں سے مختلف ہے۔ نماز کی حدود معین ہے، آپ اس پر کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، امام نے کہا تم شعر پڑھو، امام نے صرف شعر پڑھا، کہا نہیں ایسا نہیں،
جیسا تم دیہات میں پڑھتے تھے نا اس طرح سے پڑھو. اس طرح پڑھو. تو آزاداری کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں جو ایک محترم کی عزاداری یا اس کے سوگواری کا طریقہ وہ اختیار کیجیے. اگر ہمارے گھر میں کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو ہم کس سے عزاداری کریں گے؟ اور یہ بات ہمیشہ اب ذہن میں رہے کہ میں نے عرض کیا کہ ایجادات کرنے سے پہلے یہ جو آج ہمارے کیا کلچر کا مسئلہ ہے، ایران کا کلچر الگ ہے، عراق کا کلچر الگ ہے. اب ایک مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ سفر آسان ہو گیا ہے اور موبائل میں کیمرے آ گئے ہیں، اب آدمی کو ایران جاتا ہے، عراق جاتا ہے، وہ عزاداری کا ایک ڈھنگ دیکھتا ہے، موبائل نکالا اس نے، فوٹو کھینچی، یہاں آیا، اس کو ٹی وی پہ لگایا. بھائی وہاں کا کلچر الگ ہے، وہاں کا ماحول الگ ہے، وہاں کی چیزیں الگ ہیں. آپ ہر چیز آ کے کاپی نہیں کر سکتے. فرض کہ میں ایک ممبر کی بات کروں، ایران اور عراق میں جو ممبر اب ذاکرین بیٹھتے ہیں سب کے سب جا کے عرشے پہ بیٹھتے ہیں اور پلتی مار کے فولڈ کر کے بیٹھتے ہیں، پلتی مار کر کے بیٹھتے ہیں، اطمینان سے بیٹھتے ہیں. جی. اور لوگ بالکل حاشیے پہ جا کر کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کنارے کنارے بیٹھتے ہیں. جب کنارے جگہ بھر جاتی ہے تو پھر اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں، چائے نوشی ہوتی ہے. اور چائے ہوتی پھرتا ہے. جی. ہندوستان کا ماحول جو نہیں ہے. ہندوستان اگر آپ اس طرح سے ممبر پر جا کے بیٹھیں گے تو ہندوستان میں یہ ممبر بیٹھنا توہین ہے. وہاں کا کلچر اور ہے. بس اب چونکہ پہلے لوگ نہیں جاتے تھے، آپ جا رہے ہیں، آپ اربعین میں جائیں تو آپ کو راستے میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں. وہ عراق کا کلچر ہے. اور دوسری چیز ہے کہ آپ عراق کے کلچر کو یا ایران کے کلچر کو ہندوستان میں اپلائی نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ وہاں اگر کوئی چیز ہو بھی رہی نا تو سب کے سب شیعوں کے درمیان ہو رہی ہے. جی. مذاکرہ نہیں بنے گی. جی. ہندوستان میں آپ کی عزاداری مختلف مذاہب کے درمیان ہے. جی. جو آپ چیزوں سے واقف نہیں ہے. لہٰذا میری گزارش ہے کہ ہندوستان میں جو آپ کے پرانے بزرگ کرتے چلے آ رہے ہیں، جی بالکل، آپ اسی پر پابند رہیں. جی. کیونکہ وہی پرانی عزاداری نے لوگوں کو متوجہ کیا اور وہ عزاداری مضحکے سے بری تھی. آپ اگر ایسا کوئی کام کریں جو لوگوں کے درمیان مضحکے کا سبب بنے، تماشے کا سبب بنے اور عزاداری سے تو یہ کام مناسب نہیں ہے. اور شوق تقلید میں کوا جو چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھولا، چال بدبخت سے اپنی بھی سنبھالی نہ گئی. حقیقت یہی ہے. دیکھیے اس بات میں جو آغا نے کہا کہ جو وہاں کا کلچر ہے یہاں کے کلچر میں لا کے سوائے خراب کرنے کے، اور دوسری چیز یہ کہ عزاداری سے جو چیز ہے قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر علم کی الگ الگ شکل بن رہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ علم ایک نشان ہے. ایک علم میں حضرت عباس ہے، علم خود حضرت عباس نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے سماج میں ایسے علم بنائے جا رہے ہیں کہ بالکل ایک مثلا دو بازو کٹے ہوئے بازو اس میں لٹکائے جا اللہ نعوذ باللہ. یہ ناسمجھی ہے. صرف جو چیز کہیں سے بھی دیکھی ہو، جہاں پہ بھی لیا جائے تو وہ علم ہے، اس کو علم ہی رہنے دیا جائے. وہ ایک علم جس پہ مشق بندھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے ایک ایسا تاثر ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مصاحب میں سنتے ہیں پھر علم کو دیکھتے ہیں تو بے تحاشا اس سے ان کی محبت اور جذبہ اور عشق بڑھتا ہے. اس کو چومنے کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ صرف نہیں ہے، چوراہوں پر اور سڑکوں پر جو ہمارے اجتماع ہوتے ہیں جلوس کے، اور جب اس میں ذاکر تقریر کرتا ہے تو جو غیر قوم والے بھی ہمارے ملک میں سنتے ہیں، تو سننے کے بعد جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے مطابقت کرتے ہیں. تو پڑھا کچھ جا رہا ہے، دیکھ کچھ رہے ہیں، تو پھر وہ قربت نہیں ہوتی ہے. پھر وہ لہٰذا ضروری یہی ہے کہ جس طریقے سے کہا کہ جو سنتی چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ واقعاً جس میں
کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی تھی اور سب اس سے قریب ہوتے تھے عزا سے. اس کو باقی رکھا جائے اور اسی کو عام کیا جائے اور وہاں کی چیزوں میں, ورنہ عزا خانے ہمارے گھروں میں سجتے ہیں, سڑکوں پہ نہیں لائے جاتے, جبکہ مثلا ایران میں, عراق میں بڑے بڑے عزا خانوں کو وہ لے کے سڑک پر جاتے ہیں. جی. تو وہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. ایک علم ہمارے یہاں چل رہا ہے, 2 علم ہو گیا زیادہ سے زیادہ. جو بھی چیزیں ہیں کہیں کی بھی تقلید کر کے, ورنہ دنیا کی اگر عزاداریوں کو دیکھا جائے تو افریقی ممالک میں, یورپین ممالک میں, تھائی لینڈ میں, برما میں, ہر جگہ عزاداری کا انداز الگ ہے. تھائی لینڈ میں عزاداری یہ ہے کہ 10ویں محرم سے عزاداری شروع ہوتی ہے وہاں, جی. شہادت کے دن سے. جی. تو ہر جگہ کا ایک الگ کلچر ہے, اس کو نہیں. ہمارے ہندوستان کا کلچر اور ہماری ثقافت عزاداری کے حوالے سے بہت غنی ہے, بہت مستغنی ہے. انشاءاللہ کوشش یہی ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اسی سے سرفراز ہوتے رہیں اور اسی سے لوگوں کو حسینی راستے اور حسینی مکتب پر لے آئیں. بہت بہت شکریہ. کہ اگر آپ کو اصلاح کرنی نا تو آپ دوست بن کے اصلاح کر سکتے ہیں, دشمن بن کے. بالکل بالکل, میں بالکل اسی کا یہ قائل ہوں. بات آپ ذہن میں رہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ان میں کوئی بھی امام حسین کا دشمن نہیں ہے. بے شک, بے شک, کوئی دشمن نہیں. ان کی نظر میں یہی چیز ہے, وہ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. آپ ان کی اصلاح کیجئے. جی. ہم جاوید بھائی عالم الغیب نہیں کہ ہم کسی کی نیتوں پر حملہ کریں, نہ ہم کسی کو کسی کے ایجنٹ قرار. ہم پر کون سا ثبوت ہے کہ صاحب جو آدمی کر رہا ہے فلاں کے ایجنٹ ہے؟ اگر واقعاً وہ ایجنٹ نہیں نکلا تو ہم گناہ گار ہوئے, ہم گناہ گار ہوئے, اور اس کو ضد پیدا ہوگی. جی. نہیں, اس میں اور ضد ہوگی, اور ضد اور ہوگی, یہ دیکھ چکے ہم لوگ. نہیں ہے, اور ضد ہوگی, پچھلے 10 20 15 سال میں دیکھ چکے. یہ ضد ہوگی. وہ کہتا ہے بھائی مجھے کسی سے کوئی ربط نہیں ہے, آنا جانا نہیں, میں ایک پیسہ نہ کسی دے رہا ہوں, میں نے کیا ہے, میرے جذبات ہیں, میں نے یوٹیوب میں دیکھا, میں نے فلاں جگہ کام کر رہا. تو اگر ہم کہا بھائی یہ جو تمہارا کام ہے نا, یہ عزاداری کے فروغ کا سبب نہیں بنے گا, اس سے عزاداری کمزور ہوگی. اور مرجع کا فتویٰ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے عزاداری کمزور ہوتی ہو ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. سوال جو ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ وائرل جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے آغا, اس میں جیسے کہ ابھی آغا روح ظفر صاحب نے فرمایا کہ جہاں ہم نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھا 2 سال سے علم کے ساتھ میں 2 شانے کٹے ہوئے پیش کیے جا رہے ہیں, یا تابوت کے اندر جو ہے ڈرائی فروٹ کا علم بن رہا ہے, ڈرائی فروٹ کا علم بن رہے ہیں, ڈرائی فروٹ کے اور اس طرح کے چاندی کے تابوت اس کے اندر جو ہے وہ شبیہ میت اس کے اندر موجود ہے, یا سر امام حسین ہے اس کے اندر جو ہے وہ, میں اس سے آگے نہیں بیان کر سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں, یا یہ کہ جو نوزائیدہ بچے, جو چھوٹے بچے ہیں 5 مہینے 6 مہینے 3 مہینے کے, ان کو آنکھ کے اوپر سے اتارا جا رہا ہے. وہ بچے ہیں, ان کا کیا ہے, یعنی کہ ابھی سمجھ بھی نہیں ہے, ان کے کچھ نہیں ہے, وہ کیا جا رہا ہے. یہ اور بھی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں. جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ ایک مجسمہ بنا کے وہ دفن کیا جا رہا ہے بنا میں علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں یہ یقیناً نادانی ہے. یہ تو اس کا تدارک کس طرح کیا جائے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ کویشچن میں پوچھوں. یہ بسم اللہ بسم اللہ. مطلب آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چیزیں وائرل ہو رہی ہے. جس طرح سے جاوید بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ 2 مہینے کے 3 مہینے کے بچے کو آنکھ کے اوپر سے ٹچ کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. ابھی آج ہی کلپ دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکی ہے جو زنجیر میں اپنے آپ کو باندھی ہے, حجاب بھی نہیں ہے اس کا, اور وہ چل رہی ہے کالے کپڑے پہن کے, اور ہاتھ میں بیڑی ہے, گلے میں تو زنجیر لگی ہوئی ہے, اور پیچھے سے نوحے چل رہے ہیں. یہ لوگ بیٹھ کے اپنے اسٹوڈیو میں بناتے ہیں یا اپنے گھر میں بناتے ہیں, مجھے نہیں پتہ یہ چیزیں, لیکن یہ چیزیں کافی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. بیچ میں ایک ویڈیو آیا تھا جو جلوس کے اندر گٹکا بانٹا جا رہا ہے. ابھی گٹکا جیسی چیز جو ہانی کارک ہے ہر ایک مذہب میں, ہر ایک انسان کے لیے, وہ تو اس کو ایز اے نیاز کی طرح ہم بانٹ رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں کا ریئیکشن مطلب یوتھ میں بہت خراب ہو رہا ہے, اور اسپیشلی جو پڑھا لکھا یوتھ جو ہے نا اس سے بھاگ رہا ہے دور سے. تو میں اکثر دوستوں کو بات کرتا ہوں کہ عزاداری جو ہماری ایک طاقت تھی, ایسا نہیں کہ آہستہ آہستہ تھوڑے وقت میں وہ کمزوری بن جائے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
دیکھیے لوگوں کو زیادہ سوشل میڈیا کا تعلق ہے نا، سوشل میڈیا ایک عذاب ہے آج کل، لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے نا تو ہم سوشل میڈیا کو بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو اس کے پڑھنے والے ریڈر جو ہے نا وہ 1000-2000 زیادہ نہیں ہوتے ہیں، یا اس کی ریڈنگ دیکھیں جو آتے ہیں تو اصل مسئلہ جو کلی کام ہے نا کہ ہر وہ کام جس سے عزاداری کمزور ہوتی ہو یا دوسروں کی نظر میں ہنسی کا سبب بنے، اس سے غم کا تاثر کم کو، ہمیں اس سے پوری طرح سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ گٹکا بانٹنے کی بات ہو۔ اگر آپ گٹکا بانٹ رہے ہیں تو آپ گٹکا بانٹ نہیں رہے ہیں، آپ امام حسین کے نام پر گٹکے کو پرموٹ کر رہے ہیں، گٹکا نہیں بانٹ رہے ہیں، آپ گٹکے کو پرموٹ کر رہے ہیں، درست فرمایا۔ نوجوانوں کو اس کا عادی بنا رہے ہیں، اور چونکہ آپ اس کو ایک عزاداری سے جوڑ رہے ہیں تو جس طرح سے آدمی کل ایک تبرک کا احترام کرتا ہے، اس کو مستحب سمجھ کے کھاتا ہے، ثواب سمجھ کے کھاتا ہے، کل نوجوان اس گٹکے کو بھی تبرک سمجھ کر کے ثواب سمجھ کے کھائے گا، کل اس کی عادت پڑ گئی تو آپ کیا کیجیے گا؟ آپ یہ کہہ کے تو نہیں کر سکتے کہ صاحب ہم نے گٹکا بانٹ دیا۔ بھئی آپ وہ چیزیں بانٹو جو صحت کے لیے مفید ہو، بے شک وہ چیز جو صحت کے مفید ہو۔ یہ کوئی عزاداری کا پلیٹ فارم، کوئی ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام تھوڑی ہے کہ عزاداری کا ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام سمجھ لیجئے کہ صاحب ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں، اپنے پروڈکٹ کی ایڈورٹائز کر رہے ہیں۔ عزاداری امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کا نام ہے، وہ کسی بھی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ کا مقصد نہیں ہے۔ امام حسین کی عزاداری امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کی جگہ ہے، کسی پروڈکٹ کو پرموٹ کرنے کی جگہ بے شک بالکل نہیں ہے، یہ اس کا مس یوز ہے، جی۔ آپ غلط یوز کر رہے ہیں۔ امام حسین کی عزاداری امام حسین کا پیغام پہنچا حسین دیا ہے، آج کل امام حسین کا پیغام کم پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جذبات سے آگے ہیں، اور ان کے ساری جو ضرورتیں ہیں وہ یوٹیوب ہے، وہ یوٹیوب کو ایسا نہ معلوم کیا سمجھ رہے ہیں، ریل بنا کے ڈالتے ہیں، ریل بنا کے جا رہے ہیں، اس کو بنا کے جا رہے ہیں۔ ایکاؤں سے عورتیں، اگر عورتوں نے فرض کیجئے وہ نہ کیا، اگر انہوں نے اپنے گھر میں کیا جہاں کوئی نامحرم نہیں دیکھنے والا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نامحرم کے زمانے میں کیا تو حوال کھولنا حرام ہے۔ عزاداری مستحبات میں سے ہے، قربت الہی ہے، لیکن اگر اس عزاداری میں گناہ ہونے لگے، بال کھولنا گناہ ہے، حرام ہے، تو امام حسین کسی بھی ایسی عزاداری سے راضی نہیں ہے جو گناہ کا سبب ہو۔ گرچہ عزاداری وہ ہے جو بہت زیادہ قربت ہے اور بہت عظیم ہے، اس کے کوئی مقابلہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس عزاداری میں حرام کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا۔ ہوتا کیا ہے، مطلب یہ کچھ لوگ تو اپنے گھروں میں بناتے ہیں ایز اے ریل کے حساب سے، اس کو پروموٹ کرنے کے، اور پھر اس کو وہ یوٹیوب پہ اور سب جگہ پہ ڈال دیتے ہیں، انسٹاگرام پہ سب جگہ پر۔ مجھ تک ایک ریل کسی نے بھیجی، میں اس کو فارورڈ کر رہا ہوں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں کیا بھائی فرض کہ بھائی نوحہ پڑھنا مستحب ہے، جی، لیکن اگر یہی نوحہ گانے کی دھن میں پڑھا جائے، ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا کوشچن ہے، ابھی دوسرا کوشچن یہ ہے، یہی نوحہ اگر گانے کی دھن پر پڑھا جائے تو وہ نوحہ جو سوز و سلام اور غم کی دھن پر پڑھا جاتا ہے اس کا سننا مستحب ہے، اور اس کے سننے کے بعد ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی بخشی جائیں گے۔ لیکن اگر وہی نوحہ گانے کی دھن پر پڑھا جائے تو ثواب تو درکار عذاب کے مستحق ہوں گے، پڑھنے والا بھی سننے والا بھی۔ دیکھیں نوحہ ہے، آپ اس کو پرانے دھن میں پڑھیے گا، ثواب ملے گا، گانے کی دھن میں پڑھیے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے حجت الاسلام جناب مولانا احسان حیدر جوادی رحمۃ اللہ میں کل ہی ان کا ریل دیکھ رہا تھا، مسائل زندگی جو ہمارا پروگرام چینل ون سے نشر ہوتا ہے، اس میں بہت اچھی بات کہی تھی۔ ایک ویڈیو ہے، اس میں جو ہے ملک کے قصیدے پہ، ملک کے ترانے پہ ماتم ہو رہا ہے، اور ایکشن کے ساتھ میں ماتم ہو رہا ہے، بڑے بڑے زلفیں ہیں، ماتم ہو رہا ہے، اور ملک کے ترانے پہ۔ ارے ملک ہمارا سلامت ہے، اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہم ملک کے وفادار ہیں،
لیکن ملک کے نام پہ ماتم ہو رہا ہے. اب بھی وہ میرے پاس ہے ویڈیو موجود ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کہ اس کا مسئلہ ابھی عابدی صاحب نے آغا عابدی صاحب نے یہ جو توضیح المسائل سے بیان کیا، عزاداری کی جو حدود ہیں خود مراجع کرام نے معین کیا ہے، بتا دیا ہے، کتاب میں ہے کافی، اور اس میں سب کو معلوم ہے. جی. تو اگر کوئی ایسی چیز لا رہے ہیں تو کم سے کم ہم خود رجوع کر لیں، اور اگر ہم نہیں پڑھے لکھے ہیں تو کسی جانکار سے پوچھ لیں کہ آیا یہ جو میں کر رہا ہوں آیا درست ہے یا درست نہیں ہے. یہ ضروری ہے. اور دیکھیں ایک دوسری بات اور یہ بھی کہ آپ نے شروع میں ایک بات کہی تحریف عزاداری موضوع ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریف عزاداری شاید یہ کہ جو چیزیں عزاداری میں نہیں ہیں ان کو داخل کیا جا رہا ہے، شاید یہ آپ کی مراد اصل یہ ہے. لیکن یہاں دو پہلوؤں سے ہم کو دیکھنا ہے عزاداری کو. صرف یہی نہیں ہو رہا ہے کہ جو چیز عزاداری میں نہیں ہے وہ چیز عزاداری میں داخل کر رہے ہیں، ایک کام اور بھی ہو رہا ہے جو تحریف عزاداری ہی کے عنوان میں آپ شامل کر سکتے ہیں، وہ ہے تشکیک عزاداری. عزاداری میں کچھ مراسم کے اوپر اعتراض کرنا اور شبہہ پیدا کرنا. جی یہ بھی ہو رہا ہے. یعنی دونوں جہت سے ہمیں عزاداری کو محفوظ رکھنا ہے. جی. ایک اور ممکن ہے یہ سازش جو آپ نے اشارہ کیا اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں اور یہ نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ممکن ہے یہ سازش ہو دشمنوں کی طرف سے، کیونکہ آج سے نہیں، عزاداری کو تو بہت پہلے سے ہی جو مسلمانوں میں خاص طور سے شیعہ عزاداری کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے یا اس کی اہمیت کو گھٹا دیا جائے کسی نہ کسی عنوان سے. تو ہو سکتا ہے ایک عنوان یہ ہے کہ اس میں وہ چیزیں داخل کی جائیں جو عزاداری میں نہیں آتی ہیں، اور یہ ہمارے جیسے اشارہ کیا آپ نے وہ پڑیا گٹکے کا ہو یا کسی اور چیز کو تقسیم کریں، انجانے میں بتا کے تھوڑی کرتا ہے یا کرواتا ہے کوئی، یہ اس طرح سے آ جائے. اور دوسری طرف ان چیزوں کے اوپر حملہ کیا جائے جو عزاداری کے عنوان سے انجام دی جا رہی ہیں. اور میں اس بات میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات بہت بزرگ محقق علامہ سید جعفر مرتضی آملی نے، جو تقریباً 150 کتابوں کے محققین ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک طریقہ عزاداری کے تحریف اور اس کے اوپر حملہ کرنے کا یہ بھی ہے کہ درمیان میں مجلس ہوتے درمیان میں ہی ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے پوچھے کہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہو، یہ سند کہاں سے ہے. اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ بے سند یا بغیر تحقیق کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، وہ لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے. یہ جو روش ہے کہ درمیان مجلس میں کے بعد پوچھ لیا، ہاں یہ اس سے کیا ہوگا، آپ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ عزاداری جو بیان کی جا رہی جو چیزیں، آپ اپنے ایک جملے سے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کی نگاہ میں آپ نے اس کو کمزور کر دیا، اس بات کو جو آپ نے جو ہے وہ بہرحال کسی نہ کسی عنوان سے آپ نے اس کو ضعیف بنا دیا. ایک یہ، دوسرے یہ کہ جو چیزیں ہوتی آ رہی ہیں ان کے اوپر شک پیدا کرنا. مثلا یہ جو آپ رو رہے ہو، زیادہ رو رہے ہو، تو زیادہ رونے سے کیا تمہاری آنکھ زخمی نہیں ہو جائے گی، آنکھ میں درد نہیں ہوگا؟ یا یہ جو پڑھ رہے ہیں مجلس میں پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت زیادہ بڑے محقق نہیں ہیں، یعنی کیا مجلسیں وہ پڑھے کہ جو بہت زیادہ بڑا محقق ہو، یہ چیز کہاں ہے؟ یا اس طرح کی بہت سی چیزیں. خود میں ابھی دیکھ رہا تھا اس میں کہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی عزاداری میں سینہ زنی کر رہا ہے اور لباس نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر لباس نہیں ہے تو یہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مرد کی طرف نگاہ کرے اور وہ دیکھے. لیکن بذات خود مرد کا اگر لباس اتار کے وہ اگر مجلس وہ کہتے ہیں ماتم کر رہا ہے، بذات ہی اس عمل میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، یہ نہیں ہے. لیکن اب اس کے اوپر اگر کوئی مردوں کو اور عزاداروں کو ہی جو فتویٰ لگانے لگے کہ نہیں آپ نہ کیجئے. اگر میں بنا لباس کے ماتم کر رہا ہوں لیکن بازار میں کر رہا ہوں
روڈ پہ چل رہا ہوں، جہاں عام پبلک بھی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہی کہہ رہے ہیں بذات خود اس عمل میں آپ کہاں کر رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اگر اپنے کمرے میں، ہال میں، مجلس میں، مامباڑے میں یہ کر رہے ہیں تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. وہ جگہ یہ بھی ایک طریقہ ہے تضعیف عزاداری کا. مسئلہ نمبر 533 عزاداری میں سینہ زنی کرنے کے لیے، زنجیر لگانے کے لیے مردوں کا لباس اتارنا حرام نہیں ہے اور اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عورتوں کا اس طرح کے مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ان کی تصویروں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے عورتوں کا. جی آپ لا کے لا رہے ہیں یہاں کے اوپر اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس باتوں سے لوگوں کو ضد پیدا ہو رہی ہے، اور جب ضد پیدا ہو رہی ہے تو وہ صرف اس آدمی کے خلاف نہیں ہو رہے ہیں، وہ پورے ان لوگوں کے خلاف ہو رہے ہیں جو یہ کام انجام دے رہے ہیں. اگر ایک امامہ والا یہ کام انجام اس جوش میں پڑ رہا ہے تو لوگ خود اس صاحب امامہ کے مخالف نہیں ہو رہے ہیں، اصل امامہ کے لوگ مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں وہ دیکھ آغا سستانی کا مسئلہ یہاں پر پڑھوں، کیا کہتے ہیں 531 ہے کہ کالا لباس پہننا امام حسین گرداری کا ایک شیوا ہے اور ائمہ معصومین کی، اور یہ کام مستحب ہے اور اس پر روایتوں میں تاکید بھی کی گئی ہے. آج کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ لباس جو کیوں پہنتے ہیں، جی اس پہ بھی اعتراض ہے. جی یہ بھی اعتراض ہے. پھر ہم مقلد آغا سستانی کا فتویٰ یہ ہے، کہتے ہیں کہ وباء تاکید زیادی شدہ، اس پر زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور میں نے سنا ہے ایک قصہ کتنا صحیح ہے کہ ایام اعظام میں آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل سیاہ لباس پہنتے تھے، اور اسی طرح کے لیے مناسب ہے کہ مرد عورت مصیبت میں اس طرح سے غم منائیں جس طرح سے اپنے خانوادے کا اور اپنے رشتہ داروں کا غم مناتے ہیں، اور تظاہر سے اور ریاکاری سے اور شوبازی سے پرہیز کریں. ریاکاری میں شیعہ کرے گا. اور یہاں بھی لکھا گیا کہ امام حسین کی عزاداری میں اور اس کی مجلسوں میں عزاداری اور ریاکاری کرنا جائز نہیں ہے. 537 ریا در عزاداری و اقامہ مجالس حسینی و مانندیاں جائز نیس. تو جاوید بھائی یہ مسئلہ اس طرف بھی ہے. ابھی ایک مثال اور بھی میں رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ابھی اسی سال کی یہ بات آئی کہ کہیں سے یہ بات بیان کی گئی کہ اب لوگ 4 5 مرتبہ 10 مرتبہ 40 پر جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ہر سال جانے کی؟ یہی پیسہ کسی دوسرے کو دے دے. آقا مجھ سے کہا گیا ہے یہ دیکھیے، یہ عربین میں بھی ہوتا ہے، زیارتوں پہ بھی ہوتا ہے، حج پہ بھی ہوتا ہے. جبکہ روایت کیا آقا وہ بیان فرما دی ہے، زیارت امام مجھے طبقہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھتا ہے. روایت کیا ہے؟ جبکہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ انہوں نے مسمع بن کردین سے پوچھا، تم زیارت کو جاتے ہو میرے جد کی، ہر ہفتے، ہر مہینے، سال کا نہیں، کہا تم میرے جد پر جفا کرتے ہو، میرے جد پر جفا کرتے ہو. اب میں لوگوں کیا بتاؤں، یہ حالت ہے. نجف اشرف میں جس میں طالب علم تھا، میری زندگی کا وہ گولڈن زمانہ تھا، کاش وہ زمانہ واپس آ جائے، میری عمر پھر واپس آئے، میں وہاں چلا جاؤں. آقا شب جمعہ ہمارے اکثر بزرگ علماء کربلا زیارت کو جاتے تھے، کہتے وہاں علم لے کر کے آتے. اکثر علماء شب جمعہ کربلا میں نظر آتے. یہ لوگ ہوتے کہتے ہیں ایک ہفتے کو جا رہے بھائی تم. ایام میں مخصوصی میں سارے مراجع، آغا خوئی، آغا خمینی، باقی اتنے بھی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، آغا یہ سب کے سب کربلا میں جا کے 3 دن 4 دن تک رہتے تھے، اور امام حسین کی درگاہ پر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگ کے زیارت کرتے تھے. اب یہ نوجوان کہاں سے آ گئے ہیں، کس کی باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس طرح کی جو فکریں ہیں یہ زیادہ
عزاداری کو اور نوجوانوں میں ضد پیدا کر رہی ہیں اور لوگوں کو علماء سے بزن کر رہی ہیں. اس طرح کے لوگوں یعنی اگر اس طرح کے جیسے آپ نے عرض کیا کہ آدمی امام حسین کے جنازے کی شبیہ بنا رہا ہے اس طرح کی روک لگنا چاہیے. تو اس طرح کے واہیات بیانوں پر بھی روک لگنا بے چاہیے. شک جی بے شک بے شک. ان زبانوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. میں قصہ آپ سناؤں تو کیسے کیسے لوگ ہیں. واقع ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جاوید بھائی مسئلہ امامت کو میں نہیں کہہ سکتا کہ لیکن اس کو کمزور کیا جا رہا ہے اور قاعدے سے کمزور کیا جا رہا ہے. ایک سامنے قصہ نقل کیا کہ ایک آدمی نے امام حسین کے گلے کا بوسہ لیا اور وہ جہنم میں چلا گیا. تو کیا کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کے گلے کا بوسہ لینے کے بعد آدمی نجات میں تو تم تابوت کا بوسہ لے کے کیا کرو گے. اب ان لوگوں کو کون سا سمجھائے وہ جو شخص امام حسین کے گلے کے وہ امام حسین کی امامت کا قائل نہیں تھا, ان کے دشمنوں سے بیزاری کا قائل نہیں تھا. یہ شخص جو تابوت کا بوسہ لے رہا ہے وہ امام حسین کی امامت کا قائل ہے, ولایت کا قائل ہے. وہ امام حسین سے منسوب سمجھ کے آپ وہ شخص جو امامت کا قائل نہیں ہے اور جو امامت کا قائل دونوں کو ملا رہے ہیں, کہاں کی بات صحیح ہے بھائی؟ یہ عقیدہ امامت کا کمزور کرنے کی بات کیوں نہیں ہے؟ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. ان بیانات پہ بھی روک لگنی چاہیے. روک رکھنا چاہیے. نہیں آگا, یہ جو میں مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے اور بار بار جانے کی تاکید ہے ائمہ طاہرین کی طرف سے کہ سال میں اگر آپ 3 بار 4 بار نہیں جا سکتے, 4 مہینے بعد نہیں جا سکتے, تو کم از کم سال میں ایک بار اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور وہاں آپ کو جانا بہت یعنی ضروری ہے آپ کو, تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ برقرار رہے. تازہ ہونا نہیں کہہ رہا ہوں میں, آپ کا ایمان برقرار رہے. اور یقیناً جتنے بھی ہم یہاں الحمدللہ سب زائر امام حسین ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی زیارت قبول فرمائے. لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں اور جہاں آنے کے بعد میں وہاں سے جو ایک تازگی محسوس ہوتی ہے, ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے, تو وہ اس کو کم کرنے کی بھی ایک پوری مکمل منظم سازش ہو رہی ہے. میں یہاں ان لوگوں کا بیان نہیں کرنا چاہتا جو لوگ یہ باقاعدہ سازش کر رہے ہیں. ہمارے شہر میں بھی ہو رہی ہے سازش, ہمارے شہر میں بھی ہماری سازش ہو رہی ہے, باقاعدگی سے ہو رہی ہے یہ سازش. ایسے لوگوں کو میں اکثر بولتا ہوں جس طرح سے ہمارے کو موبائل کو ریچارج کی ضرورت ہے ویسے ہمیں بھی ریچارج کی ضرورت ہے. جی بالکل, یہ زیارت ہماری ریچارجر ہے. آپ چلے جاؤ, دیکھو آپ چارج ہو جاتے, 3-4 مہینہ آپ ایسے فریش رہتے, ایمان بھی مضبوط رہتا ہے, ہر چیز کے اندر ایفیکٹ ہوتا ہے. اچھا میرا آخر ایک سوال اور ہے مولانا ذکی صاحب سے. خلاصہ یہ کہ ہم کو عزاداری کو دونوں پہلوؤں سے محفوظ رکھنا ہے اور دونوں طرف توجہ رکھنا ہے. اور اس طرح سے اگر نوجوان اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ ہماری اس عزاداری کے اوپر 2 طرف سے خطرات ہیں, تو اور ہوشیار ہو جانا چاہیے تاکہ کوئی نئی ایسی رسم نہ آنے پائے جس سے ہماری عبادت جو عزاداری ہے اس کے اوپر کوئی اثر. آغا خاموش ہے, ان سے کوئی سوال کیجیے آپ بھائی. میں یہ خطرہ بڑھتے جا رہا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں صاحب کہ آج کل جس طرح سے ہم لوگ نوحے سنتے ہیں, اب کبھی کبھی تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ نوحے ہے, منقبت ہے کہ کوئی گانا ہے. معافی چاہتا ہوں گانا ورڈ اس سے, لیکن اس طرح کی چیزیں نوحے میں ہو گئی ہے کہ واہ بھی ہو رہا ہے اور ایکٹنگ بھی ہو رہی ہے. آپ دیکھے ہوئے گا, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے چیزیں. تو یہ ابھی یہ بہت لیٹسٹ انوویٹیو ہے, یہ ایکٹنگ اور منقبت والی چیزیں 2-3-4 سال سے ہوئی ہے. لیکن گانے کی دھن پہ تو بننا یہ بہت پہلے سے ہم نے سنے ہیں. تو ایسے نوحے کے بارے میں اور ایسے جو نوحہ لکھنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ پڑھنے والا تو پڑھے گا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ فضائل پہ بھی جو ماتم ہو رہا ہے اور گانوں کی دھن پہ بھی نوحے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, کچھ لوگ, سارے نہیں کر رہے ہیں, کچھ لوگ کر رہے ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم لوگ اس اصل گفتگو کی طرف اگر آ جائیں تو آپ کے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا اور ایک نتیجہ بھی مل جائے گا. خود عزاداری عبادت ہے, اور عبادت کے معنی ہی یہی ہیں کہ ہمیں اس عبادت کو اللہ کے لیے اور اہل بیت اطہار کی خوشنودی کے لیے انجام دینا ہے. اور اگر واقعی طور کے اوپر اہل بیت اطہار کی خوشنودی ہمارے مد نظر ہے تو پھر اس صورت میں ہمارے ذہنوں میں یہ تصور نہیں ہوگا کہ مجمع واہ واہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. یہ جو ایک مشکل آ رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں
لوگوں سے واہ واہی کی امید ہے اور اس کے لیے ساری توجہ بھی ہے, ساری محنت بھی ہو رہی ہے, اور اسی کے سلسلے میں پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جیسا ہمارے جاوید بھائی نے کہا کہ فضائل کے اوپر پھر ماتم ہو رہا ہے یا نوحے پر واہ واہ ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں اگر یہ احساس ہم سب کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور ہم بقیہ کے دلوں میں یہ احساس پیدا کر لے جائیں کہ یہ عزاداری عبادت ہے اور ہمیں اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کو خوش نہیں کرنا ہے, اور ایک فطری بات بھی ہے انسان کا یہ نوحہ پڑھنا یا نوحہ کرنا یا سینہ زنی کرنا یا گریہ کرنا, یہ ایک بے اختیار انسان کا جذبہ ہے کہ جس میں پھر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں. اگر کسی کے لیے کر رہے ہیں اس کے مطلب کہ بے اختیاری طور پر یہ نہیں ہوا. تو اگر ہم نے واقعی طور پر اہل بیت اطہار کو, جناب سیدہ کو, خود رسالت مآب کو پرسہ دینے کے لیے اس عزاداری کو منعقد کیا ہے تو پھر اس میں یہ مسئلہ آنا ہی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہی آتی ہے کہ ہم لوگوں میں یہ بیداری پیدا کریں کہ یہ عبادت ہے اور اس عبادت کو کیسے انجام دینا ہے. یہ ایک مسئلہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمارے مراجع کرام, ہمارے بزرگان, خود مراجع کرام کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے بھی ان ساری باتوں کو اچھے سے واضح کیا ہے. لہٰذا یہ ایک بیداری عوام میں ضروری ہے کہ اگر واقعی طور پہ کوئی نیا کام کرنا چاہ رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ انہیں پوچھنا چاہیے, بزرگ علماء کے پاس آنا چاہیے, اور خاص طور سے ان مراجع کرام, ظاہر ہے مراجع کرام تک جانا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے, تو ان کے جو وکلاء ہیں, ان کے نمائندگان ہیں, ان سے آ کر گفتگو کر کے انسان مسئلے کو حل کرے. اور یہ مسئلہ جیسا مولانا قیصر صاحب نے بھی کہا, یہ مسئلہ کہ ہم لوگ شبہات کا جواب دیں, شبہات کے سلسلے میں جوابات تیار کریں, ایک بہت بڑی مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر ایک اپنے زاویے سے سوچ رہا ہوتا ہے. مولانا کی بات بالکل مکمل ہے کہ ہمیں جواب دینا ہے اور جواب کے لیے تیاری کرنی چاہیے, لیکن یہ بھی طے کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا باتیں عوام میں کہی جانی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, دیکھیے سوشل میڈیا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے اس وقت ہم پرہیز نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ہی ہم کو آگے بڑھنا ہے. سوشل میڈیا پر کیا چیزیں آ رہی ہیں ان کے متعلق ہمیں عوام میں بھی بیداری لانی پڑے گی اور یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ تمہیں ہر چیز کو نہیں ڈال دینا ہے. جیسے آغا نے بھی یہ بات کہی کہ ایک پروگرام لیڈیز کے درمیان ہو رہا ہے اور اس پروگرام کو عوامی کر دینا, پبلک کر دینا, لوگوں کے بیچ میں لے کے آ جانا, کہ جس میں ظاہر ہے کہ خواتین جب آپس میں ماتم کر رہی ہیں ان کے سر پہ حجاب نہیں ہے, لیکن جب پبلک کر رہے ہیں تو اس موقع پر تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک بچی کے جس کے بیڑی ہتھکڑی پڑی ہے اور بغیر حجاب کے وہ چلی جا رہی ہو, پیچھے نوحے کی آواز آ رہی ہے, اس کے معنی ہے کہ اس بچی کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا, شاید ممکن ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کی یہ ویڈیو پبلک ہونے جا رہی ہے. نہیں سوری مطلب وہ بچی نابالغ بھی نہیں تھی, بالغ بچی ہے پبلک میں, اور وہ نہیں, اس نے باقاعدہ وہ بنائی ہے. ہاں تو اس کے معنی ہے کہ اس کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ وہ عبادت کر رہی ہے, اور اس عبادت کو اس انداز میں کہ جس میں اللہ ناراض ہو جائے اس عبادت نہیں کہلائے گی پھر وہ. یعنی یہ توجہ بڑی ضروری ہے کہ ہم کو کس کام کو کس نیت کے ساتھ انجام دینا ہے اور کس محدود طریقہ کار سے انجام دینا ہے, یہ بہت ضروری ہے ہماری. اس میں شاید جو لوگ اس طرح کے حرکتیں یا اس طرح کے کام جو کر رہے ہیں, ممکن ہے ایک وجہ یہ ہو جس کی طرف توجہ دلانا بھی چاہیے. اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں, چاہے خواتین میں ہو یا نوجوانوں میں, مردوں میں ہو, پوری مجلس بیٹھ کے کسی خطیب یا ذاکر یا عالم کی نہیں سنی جاتی. جی خاص طور سے اگر آپ بامبے سے باہر جائیے, یہاں تو ایک دستور ہے الحمدللہ کہ وہ مجلس ہوتی ہے تو ابتدا سے آخر تک سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں, بیٹھتے. لیکن عام طور سے آپ باہر جائیے, دیکھیے جو نوجوان ہے نا وہ طبقہ عزاداری مصروف ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ عزاداری علم سجا رہے ہیں, تعبد سجا رہے ہیں, اس میں کریں, لیکن اس وقت امام باڑے میں آتے ہیں کہ جس وقت مصائب شروع ہوتا ہے یا ختم ہو رہا ہوتا ہے. بمبئی میں بھی یہ ہو رہا ہے, بمبئی میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ مجلس کا ثواب مل رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مجلس کا ثواب نہیں یا فرش اعظم پہ نہیں آئے, لیکن جو چیز یعنی میسج جو مل رہا ہے, تو اب جب یہ ہم اس سے دور ہوتے جائیں گے تو جو باتیں ہم کو عزاداری سے متعلق معلوم ہونی چاہیے وہ نہیں معلوم ہو پاتی. یوتھ کا آج ہو کیا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, مطلب ریل دیکھنے کا ہے,
اور ریل 3 سے 4 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. وہ ایک ریل دیکھے گا, اس کے بعد دوسری ریل دیکھے گا, تیسری, اس کی پورا صبح سے لے کے شام تک ریل میں جاتا ہے. تو کوئی بھی ایک لیکچر لمبا سننا نہیں چاہتا ہے. ہمیں بھی چینل ون پہ یہی شکایت ہوتی ہے کہ آپ لیکچر چھوٹا کریے. پہلے ہم لوگ 30 منٹ کا کرتے تھے, ابھی 20 منٹ کا کرنے لگے, بیکاز وہ پبلک کا کنسنٹریشن لیول کم ہو گیا ہے ٹی وی کے اوپر. وہ چیز دیکھیں مجلسوں میں بھی ہے. شروع کے 10 دنوں کی مجلسیں تو 1 گھنٹے کی ہوتی ہیں عام شکل میں, لیکن اس کے بعد جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر 45 منٹ 40 منٹ 35 منٹ کے آس پاس ہونے لگی ہیں. اور اسی لیے جہاں یہ پتہ چل جائے کہ بڑی طویل گفتگو ہونے والی ہے, پھر مجمع خود بخود پہلے سے ہٹنے لگتا ہے. تو یہ طریقہ کار اس میں بھی تبدیلی آئی ہے. اس میں شروع میں ہم نے کہا کہ یہ کسی پہ تنقید نہیں ہے, کسی کی دل آزاری نہیں ہے. یہ پروگرام جو ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم خود اپنی اصلاح کریں, اور ہمارے نوجوان جو کہ ناسمجھی میں یا جذبات میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو کہ مذاق خیز ہو جاتی ہیں, دوسری اقوام جو دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ملک میں یا دوسرے ممالک میں جہاں ہماری اکثریت نہیں ہے, بہت محدود اور اقلیت میں ہیں, تو ایسی باتیں یہ جان بوجھ کے نہیں ہو رہی ہے. یقیناً میجورٹی جو ہمارے جو نوجوان یہ کام کر رہے ہیں یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہیں, یا تو کوئی ان کو اکسا رہا ہے یا یہ ناسمجھی میں کر رہے ہیں. تو ہمارا میں اپنی جانب سے چینل ون کی جانب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی دل آزاری یا کسی کا ہم نے دل دکھایا تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. ہمارا یقیناً ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہم عزاداری کے خلاف کا, عزاداری کے خلاف کرنے والا ہم مومن اس کو مانتے ہی نہیں جو عزاداری کے خلاف ہو. آغا آپ اس کو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ خدمت میں کہ محمد رضا السلام کی میں نے روایت عرض کی تھی کہ آل محمد کو چاہو گرچہ تم گناہ گار کیوں نہ ہو, اور آل محمد کے چاہنے والوں کو چاہو گرچہ وہ گناہ گار کیوں نہ ہو. تو یہ سارے عزادار جو ہیں یہ سب کے ساتھ ہماری محبتوں کا مرکز ہیں, ہم ان سے محبت کرنا چاہیے. اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں, یہی جو عزادار ہیں جو کام کر رہے ہیں, کل اگر آپ کے جلوس والوں پہ کوئی آفت آئے گی نا, یہی آگے آئیں گے, تو یہی آگے آئیں گے حفاظت کرنے کے لیے. ہم مومنین کسی ایسی کمرے میں بیٹھ کر کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں یہ ہوا ہے آغا, پیور ہم جو آج تنقیدیں کر رہے ہیں, کل اگر کوئی آفت پڑے گی یہی لوگ میدان میں آ کر کے سینہ سپر ہو کر کے بچائیں گے, اور ہم امامے والے کسی اے سی میں بیٹھ کر کے کوئی دعا کی کتاب لے کر کے کامیابی کی دعا کر رہے ہوں گے. یہ جو میں دیکھ چکا ہوں, جو عملی جو کام کیا کہتے ہیں. لیکن اگر آپ ان نوجوانوں کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں تمہارا یہ کام امام حسین کے عزاداری کے شایان شان نہیں ہے, یہ عزاداری کی کمزوری کا سبب ہے, یہ عزاداری کی مذاق کا سبب ہے, لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات ایجاد کرنے سے ہے, تو کوئی بھی نوجوان ایسا نہیں ہے جو امام حسین کی دل آزاری کے لیے کوئی کام کرے گا. بے شک کوئی بھی نوجوان ایسا نہیں, کوئی بھی نہیں کرے گا. نہ کوئی انجمن, نہ کوئی چیز, نہ کوئی نہیں کرے گا. ہم لوگ واقعی میں کام کر رہے ہو اس کے لیے کہہ رہو, آیا واقعی اس سے عزاداری کو فروغ مل رہا ہے یا کمزور؟ ہر وہ چیز جو عزاداری سید الشہداء کو کمزور کرے, ہم کو ہر صورت میں اس کو پرہیز کرنا چاہیے. جو آج کوئی نئی چیزیں لیں, میں نے کہا آپ پرانے طرح عزاداری کیجیے. ہر گھر کا ہر ملک کا ماحول الگ ہے, اس ملک کے ماحول یہاں لے کر کے نہ یہ میں نے پھر کہا کہ آپ ایران میں عراق میں سب کے سب شیعہ ہیں, یہاں آپ لے کے آتے ہیں یہاں سب شیعہ نہیں ہیں, خالی اتنے لوگ شیعہ ہیں جو جلوس میں ہیں, بقیہ جو لوگ کنارے دیکھ رہے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں. وہ آپ کی چیزوں میں متاثر ہونے کے بجائے مذاق اڑائیں گے. فقیر نے کہا بھائی آپ چھوٹے سے بچے کو آگ کے اوپر لے کر کے جا رہے ہیں, آپ ایران میں اتنے نہیں ہوگا, لیکن یہاں لوگ کہیں گے کہ آپ بچے کو جلا رہے ہو, آپ یہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا, آپ بچے کو جلا رہے ہو. یعنی امام حسین کی عزاداری بچوں کو تحفظ دینے کے بجائے آپ ان کو آگ میں جال رہے ہو. تو آپ کس کو جا کر کے سمجھاؤ گے بھائی؟ یا پھنس گیا چھوٹے بچے کو لے کر کے آپ کان کاٹ رہے ہو. لیکن وہ جو چیزیں, اس سے آپ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو اچھا پیغام پہنچائے نا, آپ غلط پیغام پہنچا رہے ہیں. ہم آپ کی نیت پر شک نہیں کرتے, ہم علام الغیوب نہیں ہیں, لیکن آپ کے اس کام سے لوگ اس کو غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے, دیکھو قرآن نے کیا کہا ہے,
کہ پیغمبر کو انظرنا کہہ کے خلاف کرو، رائنا کہہ کے خطاب نہ کرو. نظر رائنا بتا کہ چرواہا، یعنی قرآن اس بات کہتا ہے کہ الفاظ کے استعمال کرنے میں بھی پرہیز کرو. ایسا لفظ استعمال مت کرو جس سے کوئی دوسری قوم غلط استفادہ کرے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے آپ ان الفاظ کے استعمال کریں گے، احترام کرو بھائی. تمہارے لفظ سے لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے تو اسے نیت تھوڑی پوچھیں گے. اگر ہم یہ کام کریں تو انشاءاللہ آئندہ سال ابھی بھی لوگ آئیں گے اور نوجوان آئیں گے. اور دوسرا کام جہاں تک جہاں پر مجلسوں کا سوال ہے قبلہ، اس میں جہاں ذاکرین اور جو آج کل نوحے کا تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے ایک بہت اچھی بات، ان کی ساری باتیں اچھی باتیں، جس نے پوچھا بھائی فلاں لوگوں کے جنت میں ان کے مرنے کے بہت نیک کام انجام دیے ہیں، ان کو ثواب کیا ملے گا؟ تو ان کا پہلے یہ پوچھو ان لوگوں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا بھی ہے؟ جب کام میں اللہ کی نیت ہے ہی نہیں تو صاحب کہتا، تو ہم نے اگر نوحہ مرثیہ ذاکری امام حسین کے لیے کی ہی نہیں ہے تو امام حسین مطالبہ کس چیز کا بھائی؟ ہم نے مونیٹائز کے لیے کی ہے، مونیٹائز کرنے کے لیے بھائی ہم نے مجلس پڑھی نقطے کے لیے، نعرے کے لیے. ٹھیک ہے، نعرہ لگوانا اچھا کام ہے، چلتا تو اگر ہم سارے کام دوسرے کا، تو اگر امام حسین ہماری نیت میں دور نہیں ہے تو ہم کہیں کہ امام حسین مطالبہ کریں بھائی. نیت ہماری ہے نہیں، نیت ہے لفافہ تو لفافہ. امام حسین کیا تم کو لفافہ ملنا تھا مل گیا، واہ ملنی تھی مل گئی، سارا کام کرنا تھا تو میرے لیے کام کیا کیا؟ ایک شخص امام حسین السلام کی خدمت حاضر ہوا. آقا امام حسین اچھے خریدار ہیں، وہ خالص چیز خریدتے ہیں، وہ سڑی گلی چیز خریدتے ہیں. تو یزید جوفی کی روایت ہے، تو امام سے لعنت بھی حسین بھیجے کہ وہ اپنا پیغام پہنچایا. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ کام ہے، میں قرض ہے ادا کرنے جا رہا ہوں اور میں آپ کو یہ گھوڑا دینا چاہتا ہوں. میرا ایک بہت عظیم گھوڑا ہے اور ایسی خصوصیت ہے کہ اگر میں نے اس کے ذریعے کسی کا پیچھا کیا تو آگے نہیں نکل پایا ہے، اگر میں آگے نہیں کوئی میرا پیچھا نہیں کر پایا ہے، اور یہ تلوار ہے میری، آپ اس کو لے لیجیے. تو امام نے کہا یہ گھوڑا تم کو مبارک ہو، یہ تلوار تم جو ہماری راہ میں اپنے دل کا پاکیزہ خون بہا سکتا وہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک بے شک. مہجہ کہتے ہیں دل کے پاک، من کان عباس دل مہجت و فینا فلیرحل مانا. اور کہا کہ تم کو جانا ہے تو اتنی دور نکل جاؤ نا جہاں میری آواز استغاثہ تمہارے کانوں میں نہ ہے. اگر تمہارے کانوں میں میری آواز استغاثہ تم نے مدد نہیں کی تو تم کو جہنم کو دینا پڑے. تو امام حسین اس چیز کے خریدار ہیں، نہ گھوڑا چاہیے، نہ تلوار چاہیے، نہ شو چاہیے، نہ ریاکاری چاہیے. امام حسین کو ایک ٹوٹا ہوا دل چاہیے جس سے یا حسین کی آواز نکلے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آقا؟ دیکھیں، ہر عزادار کے اوپر خود امام حسین علیہ السلام کی نگاہ ہوتی ہے، بے شک، اور وہ اپنے عزادار کو دیکھتے ہیں. تو ہر عزادار میرے نزدیک محترم. ہم کسی عزادار کی توہین نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی کرنے کا حق ہے کسی کو، اس لیے کہ وہ ہمارا عزادار یا ہمارا مہمان نہیں ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. ہاں یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی نگاہ ہے اور ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، ان کے زائر ہیں، ان کے مہمان ہیں، تو پھر ہماری عزاداری اگر کسی طریقے سے یہ احساس ہو کہ آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو للہ خدا کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کی اصلاح کر لیں، یعنی ہم کسی بزرگ سے، جانکار سے معلوم کر لیں، تب اس چیز کو داخل کریں. ورنہ جیسے عزاداری ہوتی چلی آ رہی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ذریعہ ہے قربت پروردگار کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا بہتر کہنا چاہیں گے آقا؟ جیسا کہ ہمارے بزرگان نے بات کہی بالکل مناسب ہے. وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم اپنی عزاداری میں وہ سنتی طریقہ کار اور روش کے جو گزشتہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، جو ظاہری طور پہ ہمارے درمیان ہمارے علماء اور بزرگان کے ذریعے سے رائج ہے، اسی کے پابند رہنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی عزاداری کو منعقد کرنا چاہیے.
اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عزاداری میں اپنے خلوص کو اور اپنی نیتوں کی بلندی کو اور بہتر سے بہتر بنائیں. اور ظاہر ہے کہ یہ کام ذرا سخت ہے، مشکل ہے، لیکن بہرحال جتنا زیادہ اس میدان میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے مفید ہوتا جائے گا انشاءاللہ. شکریہ. ناظرین کرام، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تمام مومنین، تمام عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی ملک کے ہوں، کسی خطے کے ہوں، کسی طبقے سے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، سب ہمارے بھائی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قول معصوم ہے کہ مومن کا بھائی ہے جس طرح سے کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوا ہو. ہم سب بہن بھائی آپس میں ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہم سب عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ متحد رہیں، اپنے مراجع کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے عملیات پر عمل کریں، اور اپنے علماء حق کی قدر و قیمت جانیں اور ان سے مشورہ کر کے ہر کام کریں تاکہ ہماری عزاداری. جبکہ ایک بات میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ عزاداری کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. یہ عزاداری یزید کے دربار سے شروع ہوئی تھی اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری طرف سے عزاداری اور زیادہ مضبوط ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.